للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، قرآن خوانی کا یہ جمعے کے روز کا جو نظم ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جو لوگ ہمارے متعلقین ہیں، محبین ہیں، اور وہ لوگ بیچارے ہمیں عقیدت مند اور محبت کے ساتھ میں آ کر کے یہاں طلبہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب کے پڑھنے والے ہیں، اللہ کی پاکیزہ کتاب کے پڑھنے والے ہیں، یقیناً یہ لوگ جو دعا کریں گے اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی، اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی نے جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ یہ فرمایا کہ جو آدمی قرآن کی مشغولی کی وجہ سے جس کو دعا کے مانگنے کی فرصت نہ ملتی ہو، ذکر کرنے کی فرصت نہ ملتی ہو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دعا مانگنے والے سے زیادہ اسے میں عطا کرتا ہوں۔ ایک طرف تو دعا مانگنے والا کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، اس کی تعریفات بیان کرتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، اللہ اسے بھی رائیگاہ نہیں جانے دیتے اس کی دعا کو بھی۔ لیکن طلبہ قرآن کی مشغولی کی وجہ سے اگر انہیں فرصت نہیں مل رہی ہے دعا کے مانگنے کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر مانگے اتنا عطا کرتا ہے کہ جتنا دعا مانگنے والوں کو بھی عطا نہیں کرتا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کا ایک مقام ہے، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت میں کہا جائے گا آپ لوگوں کو اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کریم کے پڑھاتے وقت اپنے ذہن پر، یہ طبیعت پر یہ بار اور بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے سماج اور معاشرے کے اندر آج کل قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کی کوئی اہمیت نہیں مانی جاتی، نہ سمجھنے والے لوگوں کی سمجھ کی بنیاد پر ہم بھی پڑھتے وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ یار ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ارے بھائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب آپ یہ بتا دیجئے کہ جب نبی نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس سے بہتر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ جب نبی نے یہ فرما دیا کہ تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، تو ہمیں تو اپنی خوش نصیبی میں مگن رہنا چاہیے، اور ہمیں خوش رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے منتخب کر کے اور چن کر کے اپنی مقدس کتاب کے پڑھنے والے ہمیں بنائے اور پڑھانے والے ہمیں بنائے۔ بس جو لوگ اس قرآن کریم کی نسبت سے رسوائی اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں ان لوگوں کی ہماری اپنی کمی ہے، کمزوری ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ یہی قرآن کریم تمہیں ترقی اور بلندی دے سکتا ہے، اور یہی قرآن کریم تمہیں تنزلی اور رسوائی دے سکتا ہے۔ فرق ہے اس بات کا کہ اگر تم قرآن کریم کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے اور پڑھاؤ گے، اور اس پر عمل پیرا ہوگے، اور اس کے احکام پر عمل کرو گے، اور اس کے پڑھتے وقت اپنے آپ کو خوشی محسوس کرو گے، اور اللہ کا شکر ادا کرو گے اس بات کے اوپر، اے اللہ تو نے ایسی مقدس کتاب جس کے ہم حقدار نہیں تھے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے سینے میں محفوظ کر دیا، ہماری گنہگار زبان اس کو گنگناتی ہے۔ ہماری زبان کہاں اس کی اہل تھی، ہمارا دل و دماغ کہاں اس کا اہل تھا کہ اس گنہگار دل کے اندر سما جاتا۔ رو رو کر کے اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کیا جائے اس بات کے اوپر، اور غنیمت جان کر اور اللہ کی نعمت عظمیٰ سمجھ کر کے اس میں آدمی لگا رہے اور لگنے کو خوشی محسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قرآن کریم کی برکت سے ایسے طلباء کو، ایسے علماء کو، ایسے لوگوں کو بلندی دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب
اقواما ویضع به آخرین. یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے، اور اسی قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو وہ پست کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. ظاہر بات ہے جب ہم قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس کے احکامات کو نہیں سمجھیں گے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی میں زندگی گزاریں گے، اور باوجود حافظ ہو کر کے، عالم ہو کر کے، قوم کے رہبر اور رہنما بن کر کے اپنے آپ کو ایسے بنا کر کے دوسروں کے سامنے پیش کریں گے کہ جس سے قرآن کا پیغام، احادیث کا پیغام یہ غلط جاتا ہو، تو پھر اللہ جل جلالہ عظم نوالہ کو اس بندے کے اوپر غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، اور غضب اور غصے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار بھیجنے کے فیصلے کر دیتا ہے. اور وہ لعنت اور پھٹکار یہ نہیں کہ آسمان سے اس کے اوپر پتھر برسائے گا، آسمان کے اوپر اس کے انگارے برسائے گا، نہیں، اسے باوجود قابل بن جانے کے، باوجود حافظ عالم بن جانے کے بھی اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام نہیں لے گا. یہ لعنت ہے، اسے دین کے لیے قبول نہیں کرے گا، اس سے دین کی خدمت نہیں لے گا، اس کے ذہن کو بدل دے گا، ذہن کو بدل کر دنیا کے کاموں میں لگا دے گا، اور دنیا کے کاموں میں اسے لگا کر کے پھر اس دین سے ایسا اسے دور کر دے گا کہ جو اس نے پڑھا ہوگا وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں لعنت اور پھٹکار. بھئی ایک آدمی اگر سال 2 سال 4 سال تک ایک مکان تیار کرے، اور جیسے ہی وہ مکان تیار ہونے کے بعد وہ منہدم ہو جائے، گر جائے، تو افسوس کیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا بھئی ساری محنت بیکار ہو گئی. اسی طریقے سے جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، وہ اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتا، اپنے والدین کی شفقت، اپنے والدین کو جو ہے محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، ان کے احسانات کی قدردانی نہیں کرتا، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، تو قرآن کریم کے پڑھنے کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرتا ہے، قرآن کریم کے پڑھانے کو اپنے لیے رسوائی محسوس کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کیا ہے اس میں، اس زندگی کے اندر اس میں 2 روپے کی آمدنی ہوتی ہے اور وہ بھی رسوائی کے. یہ خیال آدمی لے کر کے جب دین کے کام سے دوری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین سے کو دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر لعنت اور پھٹکار کے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے، اس نے 15 سال جو اس لائن میں رہ کر کے قرآن اور حدیث کے مشغلے میں رہ کر کے جو اس نے زندگی گزاری ہے، وہ تمام کی تمام مکارت اور برباد ہو جاتی ہے. اب ظاہر بات ہے، دیکھیے کہ جو ایک آدمی جو کسی فیکٹری میں جا کر کے کام کرنے لگا، ایک آدمی جا کر کے کسی دستکاری میں مبتلا ہو گیا، اور نہ وہ نماز کا ہے، نہ وہ روزے کا ہے، نہ وہ زکوٰۃ کا ہے، نہ وہ قرآن کا ہے، لباس اس نے اپنا تبدیل کر دیا، ماحول اس نے تبدیل کر دیا. اگر کوئی اس سے بیٹھ کر یہ پوچھے گا بھائی تو نے جو 15 سال لگائے ہیں مدارس اسلامیہ کی زندگی میں، اس سے تجھے کیا حاصل ہوا؟ یہ کام تو 15 سال پہلے جب مدرسے کی زندگی تمہاری شروع ہوئی تھی، اگر اسی وقت یہ شروع کر دیتا تو یہ کام تو تب بھی کر سکتا تھا. یہ 15 سال جو تم نے لگائے ہیں، ان 15 سال کا تجھے کیا حاصل سوائے بے وقوفی کے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم لوگ جو مایوسی کے شکار ہیں، آج کل کے جو طلباء ہیں، آج کل جو مایوسی کے شکار ہو چکے ہیں، اور یہ اس بات کا ذہن پر ایک بار اور ایک بوجھ لیے گھومتے ہیں کہ یار حافظ بن کر کیا ملے گا، عالم بن کر کیا ملے گا، وہی ہماری 5-7 ہزار روپے کی تنخواہ ہوگی، اس میں کیا گزارا ہوگا. یہ ذہن و دماغ میں بات ہرگز رہنی چاہیے. روزی اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینے پر آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے رزق اور روزی دیتا ہے، اور روزی کا تعلق مقدر سے ہوتا ہے. رہا اسباب کا مسئلہ، اسباب آپ تلاش کیجئے، اسباب کے تلاش کرنے میں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ اپنی لائن کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ اپنے ماحول کو بھی چھوڑ دیجئے، اپنے لباس کو بھی ختم کر دیجئے، اپنی وضاقتہ کو بھی ختم کر دیجئے. اس چیز کے ساتھ نہیں، بلکہ دین کو مقدم رکھ کر اور اپنی ذات کو ایک دوسروں کے لیے نمونہ بنا کر، جس کام کے اندر بھی آپ بزنس اور تجارت میں اگر آپ لگ رہے ہیں تو شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا، لگیے کریے، لیکن اس میں ہم اپنی ذات کو نمونہ بنا کر پیش کریں. لوگ کہیں کہ ہاں اسلام کوئی چیز ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں،
اسلام ایک اچھا مذہب ہے اور اس پر چلنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی تعلیم یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ سراہنا کریں، لوگ اعتماد کریں، تو جب ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن کر کے جائیں گے۔ اسی لیے ہم نے اپنے مدرسے کے اندر جو آج کے وقت میں ڈریس کا، بستوں کا یا بچوں کے آنے کا جانے کا یہ جو ایک امتیازی نظام بنا کر کے رکھا ہے، تعلیم تو بھائی بہرحال مدارس میں ہوتی ہی ہے، سبھی جگہ الحمدللہ عمدہ ہو رہی ہے، لیکن آج کل اسکولوں کی طرح سے ہمارے بچوں کے اندر وہی تہذیب، وہی صفائی، وہی سلیقہ، تہذیب کی جگہ تو مدارس ہی ہے اصل، لیکن اسکول کے بچے دیکھنے میں آتے ہیں وہ بڑے مہذب رہتے ہیں اور بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ لوگ جب وہ بچے کسی راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھنے والے ان کی شناخت اور پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ فلاں اسکول کا ہے۔ ہم اس بات کو تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ہم مدارس کے لوگ اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے بچوں کی ڈریس، ہمارے بچوں کی وضاقتہ، ہمارے بچوں کا ماحول یکساں ہو، کہ جب یہ گزرے سر پر عمامہ ہو، بدن میں جبہ ہو، اور اس طرح سے جس راستے سے بھی گزرے تو محسوس ہو کہ کوئی نبی کا وارث آ رہا ہے، کوئی نبی کا چاہنے والا اور نبی کا ماننے والا آ رہا ہے، کوئی مدرسے کا پڑھنے والا بچہ آ رہا ہے۔ اب ہم لوگ مدرسوں میں آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ایک تھیلا سے دے دیتے ہیں، وہ بچہ جب چلتا ہے صبح کے وقت میں نہ وہ نہاتا ہے، نہ وہ دھوتا ہے، نہ اس کا چہرہ صاف ہوتا ہے، نہ اس کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں جو ایک تھیلا یا پنی ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی مقدس کتاب ہوتی ہے، اس کا احترام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو ایسے جزدان کے اندر، ایسے عمدہ کپڑے کے اندر اسے لپیٹ کر کے لاتے اور ایسے طریقے سے لاتے، لیکن وہی مقدس کتاب آج ہم اپنے کندھے پر ڈال کر کے اس طریقے سے لے کر آج دیکھنے والے خیال کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اچھا یہ مدرسے کا بچہ جا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ ہمیں گری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا ذہن بن چکا ہے کہ مدرسوں میں تو سوائے گندگی کے، مدرسوں میں تو وہ بچے پڑھتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کے جو بڑے لوگ ہیں، ہمارے سماج کے جو مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی یہ سوچ بن چکی ہے۔ اس سوچ کو ہمیں وقت کے اعتبار سے بدلنا ہوگا۔ سادگی الگ چیز ہے، اس سادگی کو بھی ہمیں معاشرے کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اسے بھی بدل کر ایسے ماحول میں لانا ہوگا، ایسے طریقے سے اختیار کرنا ہوگا جس سے لوگ ہمیں آئیڈل اور نمونے کے طور پر دیکھیں، اور لوگ ہماری زندگی کو یہ تصور کریں کہ ہاں مدارس اسلامیہ کے اندر بھی ہر طرح کی چیزوں سے بچوں کو لیس کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے عصری تعلیم کا نظام جو ہے وہ بہت منظم انداز سے یہاں تیار کیا ہے، اور اس سال سے جو بجائے درجہ 5 تک درجہ 8ویں تک کا جو نصاب تیار کیا ہے، یعنی ایک بچہ اگر داخل ہوگا مدرسے کے اندر تو وہ شروع سے اگر داخل ہوگا تو حافظ ہونے تک انشاءاللہ وہ 8ویں کلاس بھی کرے گا۔ تو یہ جو نظام ہم نے رکھا ہے اس میں ہماری صرف اور صرف نیت یہ ہے کہ ایک تو بچے ہمارے محتاج نہ ہو، جیسے حالات چل رہے ہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے آج کے وقت میں، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مالداروں کے گھروں میں ہم دین کیسے پہنچائیں گے، قرآن کیسے پہنچائیں گے، حدیث کیسے پہنچائیں گے۔ تو وہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے مدرسوں کو آج کے وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے دنیا کی تعلیم سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ بہرحال جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اور درمیان میں آ کر کے وہ اپنی باتوں کو ہمارے بیچ میں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین، جن کے ماں باپ، بھائی بہن گزر چکے ہیں، جو بھی اپنی ضرورت لے کر یہاں مدرسے میں آتے ہیں، اور ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ جمعے کے روز قرآن خوانی کا نظم ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی، تو ان سب کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز تمنائیں پوری فرمائے، اور جو مرحومین مسلمانوں میں اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.
اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیری میں، جانے سے انجانے سے نہ جانے ہم سے کتنے چھوٹے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری ہر مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر جو مصائب اور جو حالات اور جو پریشانیاں آ رہی یقیناً ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، اور سیدھے راستے پر لگا کر اے اللہ جس راستے پر چلنے سے تو راضی ہوتا ہو، اے اللہ اس راستے پر لگا کر ہمارے اوپر سے تمام آفتوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اے اللہ دور فرما دے۔ ہمارے مدارسوں کی، خانقاہوں کی، مساجدوں کی، مراکزوں کی اللہ تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ان عزیز طلباء کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو بلندی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو ہر طرح کی خوشحالی میسر فرما۔ اے اللہ ان کے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے اے اللہ ان کے گھروں میں خوشحالی میسر فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو اے اللہ نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ فرما۔ اے اللہ یہ ہماری مختصر سی دعا محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور طفیل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔